تھے لیکن ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے. شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹس کے اندر لکھے گئے اور باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی, اور اس وقت جو بھی ماڈریٹ علماء بولتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا, اہل سنت میں سے بھی اور اہل تشیع کے اندر سے بھی. اور یہ پوری تاریخ اسلام بنو امیہ کی, بنو عباس کی, ایون سلطنت عثمانیہ کی بھری پڑی ہے اس قسم کے قتل و غارت سے. اور یہ ایک اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت رہا ہے تھرو آؤٹ. یہ تو اب میڈیا کی برکت سے حقائق لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے اور ٹالرنس آئی, اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آج دنیا کے اندر ٹالرنس آ چکی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے اختلاف رائے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے, لیکن ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا. دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں اور بنیادی عقائد تو کامن ہے. اب الگ پروپیگنڈا کیا جائے کہ شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں, حالانکہ پاروں کی ڈویژن تو تابعین کے دور میں ہوئی. ہم تو 30 پاروں کو بھی نبی الاسلام کی طرف منسوب نہیں مانتے. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو سورتوں کی ڈویژن تھی. تو اس قسم کے جھوٹے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے. اہل تشیع کے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سیدنا علی کو نہیں مانتے. چند ایک لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یزید کے حوالے سے مسکنسیپشن پیدا کر دی گئی, حالانکہ اہل سنت 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں, لیکن وہ چند ایک لوگ چونکہ میڈیا میں ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے اس طریقے سے چلتے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر کیا سورۃ المؤمنون میں, اور اس کے بعد پھر کنکلوژن کرتے ہوئے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے آنے والے لوگ, انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یہ سمجھ لیں بالکل ڈیٹو کاپی یہاں پہ ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یعنی اہل سنت میں 3 بڑے بڑے فرقے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث. باقی جو فقہی بنیاد پہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی وہ تو ہیں, لیکن بہرحال ان میں بھی عقائد کے اعتبار سے جو صوفیانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں وہ بریلوی اور دیوبندی ہیں, خواہ وہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہوں, مالکی کہتے ہوں, حنفی کہتے ہوں پوری دنیا میں. تو بریلویوں نے اپنا ترہ امتیاز بنا لیا کہ جی عشق رسول کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے, ہم یہ ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے. دوسری طرف دیوبند نے کہا کہ عظمت صحابہ کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے, ہم بتائیں گے کہ کون عاشق صحابہ ہے اور کون گستاخ صحابہ ہے. اور اہل حدیث نے کہا کہ توحید کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے, ہم لوگوں کے بارے میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ کون مشرک ہے اور کون موحد ہے. اور اہل تشیع نے کہا کہ اہل بیت کی محبت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے, ہم بتائیں گے کہ کون عاشق اہل بیت ہے اور کون گستاخ اہل بیت ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اور وہ کسی ایک بات کو اتنا مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے جو اس کا مضبوط پوائنٹ بھی ہے, یہ ماننے والی بات ہے. اور اس مضبوط پوائنٹ کی وجہ سے جو اس کی کمزوریاں ہیں وہ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. اور وہ مضبوط پوائنٹ اتنا بھاری ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتا ہے. یعنی اگر آپ بریلویوں سے پوچھے وہ کہیں گے جی عشق رسول ہے تو پھر باقی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں تھوڑی ہیں, بھلے ہم شرک بھی کرتے رہیں. اس طریقے سے دیوبند کہیں گے کہ جی نبی الاسلام کے جانثار ساتھیوں کی برکت سے ہی تو اسلام دنیا میں پھیلا, جب ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں. اور اہل حدیث نے کہا کہ بھائی جب یہ ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے, جب توحید ہمارے پاس آ گئی تو باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اور
اہل تشیع نے کہا کہ محمد اور آل محمد کے بعد تو کوئی چیز نہیں جن کے گھر سے یہ سارا دین بٹا، تو دین کی بنیادیں وہاں پر ہیں، جب ان کی محبت ہمارے پاس آ گئی تو باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو یہ وہی چیز ہوئی، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اور پھر یہ اس لیول کے اوپر دشمنی بڑی ہے، سنی شیعہ کنفلکٹ کی بنیاد کے اوپر، کہ سنیوں نے یہ طے کر لیا کہ خواہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی بات آئے ہم نے نہیں ماننی، اگر وہ اہل تشیع کو سپورٹ کرتی ہے، اور اہل تشیع نے بھی یہ طے کر لیا کہ ہمارے اصول محدثین کے اوپر جو روایتیں درست ہیں، اگر وہ کسی اعتبار سے سنیوں کے کسی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دینا ہے اور اس کے حوالے سے ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے۔ اب چونکہ ہمارا